نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے جسے ہم اور آپ محرم کہتے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج دوسری تاریخ ہے، یعنی محرم کی 2 تاریخ ہے۔ اور اس سے پہلے جو مہینہ گیا وہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ تھا اور اسے ہم ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس مہینے میں بھی قربانی، جیسا کہ ہم لوگوں نے اور آپ نے کیا ہے، اور اسلامی سال کا جو مہینہ شروع ہوا اس مہینے میں بھی 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول کی شہادت ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ بھی قربانی اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ بھی قربانی۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ آخر اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے اور اللہ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو کیا بتانا چاہتا ہے کہ ابتدا بھی قربانی سے سال کا اور اختتام بھی یعنی انتہا بھی قربانی پر سال کا، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والوں پوری زندگی جب سے بالغ ہوئے موت تک اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے کبھی بھی قربانی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ کبھی آپ سے آپ کی جان کی قربانی مانگی جائے گی، کبھی آپ سے آپ کے مال کی قربانی مانگی جائے گی، کبھی آپ سے آپ کے اولاد کی قربانی مانگی جائے گی، کبھی آپ سے آپ کے وقت کی قربانی مانگی جائے گی، کبھی آپ سے آپ کے نفس کی قربانی مانگی جائے گی، کبھی آپ سے آپ کے غلط نگاہوں کی قربانی مانگی جائے گی، اور جب تک کہ قربانی کے لیے ہم تیار نہ ہوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج تک دنیا میں آپ نے جتنے کامیاب لوگ دیکھے، آپ نے دنیا میں جتنی کامیاب چیزیں دیکھی، عورت کے گلے میں جو سونے کا ہار پڑا ہے جو بڑا خوبصورت لگتا ہے، عورت کو حسین بنا دیتا ہے، عورت کے سہاگن ہونے کی نشانی اور علامت ہے، بڑا قیمتی ملتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھو کہ آج جو ہار عورت کے گلے میں آ کر عورت کو قیمتی بنا ڈالا، عورت کو خوبصورت بنا ڈالا، آپ ذرا غور کرو کہ اس میں لگے ہوئے سونے نے اپنی کتنی قربانیاں دی ہے۔ جب تک کہ سونا قربانی نہیں دیتا کسی عورت کے گلے کا ہار نہیں بن سکتا، کسی عورت کے ماتھے کا جھومر نہیں بن سکتا، کسی عورت کے ناک کا زیور نہیں بن سکتا، کسی عورت کے کان کی بالی نہیں بن سکتا۔ اگر یہ سونا یہ کہتا کہ میں قربانی نہیں دوں گا تو پھر کوئی قیمت نہیں تھی اس کی۔ اس لیے کہ سونا کا تو بسکٹ آتا ہے نا، وہ تو روپیے کی طرح، بسکٹ کی طرح، سکے کی طرح رہتا ہے،
لیکن جب اس سونے کے بسکٹ کو توڑا جاتا ہے، پھر توڑ کر اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر آگ میں ڈال کر اس کی پٹائی ہوتی ہے، پھر اس کو رگڑا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، آپ ذرا دیکھو ایک زیور بننے کے لیے سونے نے کتنے درد برداشت کیے، کتنی قربانی برداشت کی، لیکن وہ سب اس لیے برداشت کیا کہ اگر میں قربانی نہ دوں تو کسی عورت کے گلے کا ہار نہیں بن سکتا۔ ایک انسان اس وقت تک قیمتی نہیں بنتا جب تک کہ وہ راتوں کے نیند کی قربانی نہ دے، جب تک کہ اپنے شوق کی قربانی نہ دے، جب تک کہ اپنے ارمان کو ذبح نہ کرے، جب تک کہ عیش و عشرت کی زندگی کو نہ چھوڑے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، 10-11 سال سے آپ جسے سنتے ہو، آپ جسے اپنا خطیب کہتے ہو، آپ جسے قوم کا عالم کہتے ہو، آپ جس کو قوم کا مفتی کہتے ہو، آپ جسے قوم کا امام کہتے ہو، آپ کو غور کرنا چاہیے یہ خطیب بنا تو کیسے، یہ عالم بنا تو کیسے، یہ مولوی بنا تو کیسے، یہ حافظ بنا تو کیسے؟ ماں باپ کے گود سے 8 سال کی عمر میں ایک بچہ جدا ہوتا ہے، ماں کا آنچل نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، گھر کا کھانا نہیں ملتا، نرم بستر نہیں ملتا، مدرسے کے اندر ماں باپ لے جا کر جب ایک جگر کے ٹکڑے کو ڈال دیتا ہے، مدرسے کا کھانا ہے، مدرسے کا پینا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، نمک روٹی کھانا ہے، سالن کیڑے والا کھانا ہے، اور سارے شوق کو جب وہ بندہ 8 سال 10 سال قربان کرتا ہے تب جا کر کے ایک عالم بنتا ہے۔ آج تک آپ نے اپنے گھر میں رہ کر، اپنے گھر کا کھا کر، ماں باپ کے بغل میں سو کر، ماں باپ کے بغل میں زندگی جی کر رہنے والے کو عالم دیکھا ہے؟ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالج میں ہزاروں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، لیکن پورے اسکول کا کوئی ایک بچہ سب سے اعلی نمبر سے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ ان کے گھر والوں سے پوچھو جا کر یہ بچہ کتنی محنت کیا ہوگا، راتوں کو سب سو رہا ہوگا، بچے نے پڑھائی کیا ہوگا، سب موبائل میں مست ہوں گے، بچہ کتاب میں مست ہوگا، سب اپنے شوق کو پورا کر رہا ہوگا، لیکن بچے نے پسینہ بہا کر کے محنت کیا ہوگا، تب جا کر کے اسکول میں اعلی نمبر سے کامیاب ہوا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ جاؤ کپڑے کی دکان پر اور 10 میٹر کپڑا خرید کر لاؤ، جھبا شرع کے لیے، پینٹ شرٹ بنانے کے لیے، اور آپ اس کپڑے کو یہ کہہ کر کہ بڑا قیمتی کپڑا ہے بھائی، بڑا خوبصورت کپڑا ہے بھائی، اس کو الماری میں سجا کر رکھ دو، ٹیلر کے پاس لے کر مت جاؤ، وہ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دے گا، تو آپ بتاؤ وہ کپڑا آپ کے بدن کو ڈھانکے گا؟ وہ آپ کے کام کا ہے؟ لیکن جب آپ اس کپڑے کو لے کر ٹیلر کے پاس آئے اور ٹیلر نے آپ کا ناپ لینے کے بعد اس کپڑے پہ قینچی چلایا، اس کو قربان کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تب جا کر کے وہ کپڑا آپ کا لباس بن گیا۔ تو چھوٹا سا کپڑا بھی جب تک کہ قربانی نہ دے وہ کسی کام کا
نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ گنا کی کھیتی دیکھا ہے؟ بڑا ہوتا ہے گنا ایک، پھر اس کو لانے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹی کے نیچے دور دور ہٹا کر کے دفن کیا جاتا ہے. جب یہ گنا کٹا اور مٹی میں جا کر ملا تب جا کر کے اس کے اندر سے 2-4-10 پیڑ نکلتے ہیں اور پھر وہ گنا ہمارے کام کا ہوتا ہے. جب تک کہ وہ کٹے گا نہیں ہمارے کام کا نہیں ہو سکتا. جب کٹے گا تب ہمارے کام کا ہوگا. اچھا خاصا گیہوں گھر میں پڑا رہتا ہے، کسان لے کر جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں جنگل میں اس کا کھیت ہے، وہ پورا گیہوں لے کر کے پورے کھیت میں پھینک دیتا ہے. گھر میں اچھا خاصا رکھا تھا نا، جنگل میں لے جا کر کھیت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسان جانتا ہے کہ جب تک کہ میں اس گندم کے دانے کو کھیت میں لے جا کر ڈالوں گا نہیں، یہ گندم یہ گیہوں ہمارے کام کا نہیں ہے. دنیا میں جتنے اللہ والے بنے، جتنے ولی بنے، جتنے قطب بنے، جتنے ابدال بنے، آپ ذرا ان کی لائف ہسٹری پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں انہوں نے 2-4 گھنٹہ آرام کیا ہو. ساری رات تہجد پڑھتے، مصلی پر بیٹھے بیٹھے 2-4 منٹ کے لیے سو جاتے، ان کی نیند پوری ہو جاتی. ہم گدے پر سوتے رہیں، آلہ کھاتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، رشوت کھاتے رہیں، سود کھاتے رہیں، حسد کرتے رہیں، کینہ دل میں ہو، بغض دل میں ہو، حسد بغض دل میں ہو، اور پھر رات کو جب سوئیں تو اللہ سے یہ دعا کر کے، اللہ جب میں صبح میں اٹھوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دے. یہ ہوگا؟ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ، اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ. محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، وہاں بھی قربانی یہاں بھی قربانی. اے امت کے لوگوں، تمہیں یہ بتانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا کہ ایمان والے کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہونی چاہیے. اگر ایمان والا یہ سوچے کہ ہم قربانی نہیں دیں گے تو آپ یاد رکھو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آپ کو کامیابی میسر نہیں ہو سکتی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج یہ نماز، آج یہ روزہ، آج یہ قرآن، آج یہ اذان، آج یہ حج، آج یہ زکوٰۃ، آج یہ قربانی، آج یہ تلاوت، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم اگر صحابہ اکرام نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی کسی مندر کی گھنٹی بجا رہے ہوتے. کلمہ صحابہ کی قربانی کے بدلے ملا، قرآن صحابہ کی قربانی کے بدلے ملا، نماز اصحاب رسول کی شہادت کے بعد ملا، حج صحابہ کی قربانی کے بعد ملا. یہ پورے کا پورا اسلام میرے محترم صحابہ اکرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اگر صحابہ نے قربانی نہ دی ہوتی، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، بجوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں،
تو آج یہ اسلام ہم کو نہیں ملتا، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی ہے اور نام تھا اس عورت کا خنسا۔ کیا نام تھا؟ خنسا۔ 4 بچوں کو لے کر آئی ہے اور 4 بچے بھی چھوٹے چھوٹے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ بیوہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھو اندازہ لگاؤ ذرا، شوہر نہیں ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، کھانے کمانے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خنسا یہ 4 بچے تمہارے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ 4 بچے جوان ہو جائیں گے تو آپ ان بچوں کا کیا کرو گی؟ آپ ان بچوں کا کیا کرو گی؟ یہی سوال اگر آج کے زمانے میں کوئی ہم سے کرے کہ مولانا صاحب آپ کے یہ 4 بچے ہیں، جب یہ جوان ہو جائیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، ایک پروفیسر بنے گا، ایک سافٹ ویئر بنے گا، لائر بنے گا، اور یہ بنے گا اور وہ بنے گا۔ اچھا یہ سب کیوں بنے گا؟ کہا اس لیے کہ اعلیٰ قسم کی نوکری ان کو ملے گی، پیسے خوب کمائیں گے۔ اور جب کوئی بیٹی والا لینے آئے گا میرے بیٹے کو، تو پھر بیٹے کو اس طرح بیچ دوں گا جس طرح جانور کو بیچا جاتا ہے، لڑکی والوں کے ہاتھ سے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر صحابیہ، بیوہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کیا جواب ہونا تھا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا اور روزی روٹی کا ذریعہ کوئی نہیں، کمانے کھانے کا ذریعہ کوئی نہیں۔ حضرت خنسا کہنے لگی میرے آقا، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا جذبہ یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، یہ 4 بچے جب جوان ہو جائیں گے، اسلام کو اگر کفر نے للکارا، اسلام کو اگر کفر نے للکارا، میں 4 بچے کو شہید کر دوں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خنسا پھر سوچ لے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سامنے وعدہ کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے قدم بہک جائیں تو وعدہ بھول جائے۔ واہ مائی خنسا، تیرے قدموں کو چومنے کا دل کرتا ہے، کتنی پیاری اماں ہے، کتنی دلیر اماں ہے۔ کہنے لگی میرے آقا میں مر جاؤں گا گوارا ہے، مگر جو وعدہ آج میں کر رہی ہوں وعدہ بھولنے والی نہیں۔ سوچ لے خنسا، ابھی بھی ٹائم ہے۔ کہا میرے آقا یہ جب میرے شکم میں تھے نا تو 4 میں سے کوئی ایک بچہ ایسا نہیں کہ جب وہ میرے شکم میں تھا تو میں نے اپنے رب سے جھولی پھیلا کر یہ نہ کہا ہو کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تاکہ محمد عربی کے ساتھ مل کر تیرے دین کے دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ منت مانگی ہے پھر بیٹا ملا ہے تو جس کے لیے مانگا اسے کیوں نہ دوں؟ فرمایا پکا؟ کہا ہاں 100%۔
میں کبھی کبھی اللہ کی قسم سوچ کر کے رونے بھی لگتا ہوں، پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ خدا را کون سی مٹی کی بنی تھی۔ یہاں تو لوگ اپنے نیند کو قربان نہیں کر رہے ہیں کہ نماز فجر ہو گئی، اذان ہو گئی، مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، مگر میرا بستر نہیں چھوٹا۔ وہ کس مٹی سے بنی تھی؟ یہاں نیند کی قربانی نہیں، وہاں 4 بچے کی قربانی کا عہد و پیمان ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے۔ شرم کرو، غیرت اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر انسان قیمتی بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، اللہ کہے کہ یہ میرا قیمتی بندہ ہے، تو قربانی دینے کی عادت ڈالو۔ نیند کی قربانی، نفس کی قربانی۔ نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی تیرے بازو سے بڑی خوبصورت عورت جا رہی ہے، مگر تم نے نفس کو قربان کر کے کہا میں تو دیکھنے والا نہیں۔ فرمایا ایسا کرو گے تب اللہ کے ہاں قیمتی بنو گے۔ نماز فجر میں قیامت کی نیند آ رہی ہے اور نیند کہہ رہی ہے ارے سو جا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے۔ آپ کہو نہیں، اذان ہو گئی تو میں اب سونے والا نہیں۔ فرمایا جب نیند کی قربانی دو گے تو اللہ کے یہاں قیمتی بنو گے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، وعدہ ہے 4 بچے کو دین کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اور یہ وعدہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اس وقت بھی یہ بچے تھے 4 کے 4۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ خلافت آیا نا، اس وقت یہ 4 بچے جوان تھے اور ماں بوڑھی ہو چکی تھی، سہارے کی ضرورت تھی۔ 4 بچے کہ اچانک عیسائیوں نے، کرسچنوں نے، جو آج بھی اسلام کو پریشان کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو پریشان کرتے ہیں، عمر کے زمانے میں عیسائیوں نے چیلنج کیا، حضرت عمر نے ایکسپٹ کیا کہ اگر تو جنگ لڑنا چاہتا ہے میں تیار ہوں، اگر تو ہم سے لڑنا چاہتا ہے میں تیار ہوں، لیکن او انگریز کتوں، یہ بات یاد رکھنا کہ میں اس فوج کا کمانڈر ہوں جس فوج کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، میں اس امت کا خلیفہ ہوں جو امت پھینکے ہوئے تھوک کو کبھی چاٹا نہیں کرتی، میں اس امت کا خلیفہ ہوں جس امت کے یہاں اپنے جان کی قیمت اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہ یہ اللہ تیری امانت ہے، تو جب چاہے لے لے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو جب تک چاہے گا میں زندہ رہوں گا، بیوی کا شوہر بن کر تب رہوں گا جب تو چاہے گا، بچوں کا باپ بن کر تب رہوں گا جب تو چاہے گا، یاروں کا یار بن کر تب رہوں گا جب تو چاہے گا، اگر تو نہیں چاہتا لے لے، تیری مرضی۔ ہمارا ذاتی وجود تو ہے نہیں، ہم تو اس خالق کے محتاج ہیں جس نے ہمیں دیا ہے، تو پھر اس کے نام پر جان دینا، اس کے نام پر مال دینا، اس کے نام پر وقت دینا، اس کے نام پر قربانی دینا، اس کے نام پر خون کا قطرہ قطرہ دینا، ایمان والوں کے لیے یہ مشکل تو نہیں ہونا چاہیے نا، یا ہونا چاہیے؟ کس کی امانت ہے یہ؟ آنکھ کس کی امانت ہے؟ دل کس کی امانت؟ سارا جسم کا قطرہ قطرہ اللہ کی امانت ہے۔
اب اگر اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے مذہب کو، اللہ کے نبی کو کوئی اگر توہین کرنا چاہے تو ہمارا زندہ رہنا کتے سے بدتر زندگی۔ عمر ابن خطاب کے زمانے میں انگریزوں نے چیلنج کیا، حضرت عمر نے کہا چلو ایکسپٹ ہے، بول کہاں لڑے گا؟ تو میدان قادسیہ ہے، کہا کہ قادسیہ کے میدان میں آ جاؤ۔ حضرت عمر نے مدینے میں اعلان کروایا، لوگوں کفر نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آپ لوگ حاضر ہو جائیں۔ جوان آ گیا، بوڑھا آ گیا، پوری مسجد بھر گئی، عمر میرا نام لکھو، عمر میرا نام لکھو، عمر میرا نام لکھو۔ آئے ہے، راشن بٹا رہا تھا یا جان دینے کی بات تھی؟ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان ویسا رکھو جیسا صحابہ کا تھا۔ آمنو کما آمن الناس، صحابہ کے جیسا ایمان ہوگا تب بات بنے گی، صحابہ کے جیسا ایمان ہوگا تب جنت ملے گی۔ ہم تو ریڈی میڈ ایمان لیے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے ایمان کا۔ نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ سود سے بچنا، نہ حرام سے بچنا، نہ رشوت سے بچنا، نہ فائننس سے بچنا، نہ زنا سے بچنا، نہ شراب سے بچنا، نہ جوا سے بچنا، نہ نماز پڑھنا، تو پھر ایمان کہے گا؟ گوشت کھانے کا نام ایمان تو نہیں ہے نا، ختنہ کرا لینے کا نام ایمان تو نہیں ہے نا۔ پورے کرسچن عیسائی لوگ ختنہ کراتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ سارے ہندوستان کے ہندو اکثریت گوشت کھاتی ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کان کھول کر سنو، اللہ کو ہم جیسے کمزور ایمان والے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔ عمر نے اعلان کیا کہ لوگوں کفر نے للکارا ہے، جان کی قربانی کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاؤ۔ چھوٹے بڑے جوان سب آ گئے، عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کو ڈانٹ ڈانٹ کے بھگایا، اے شرم نہیں آ رہی؟ گھر میں بیٹھے ہو، عمر نے آواز دیا نہیں سنے؟ ہماری بیویاں ہمیں پکڑ کے بیٹھ جائے گی، باہر غلاٹا ہو رہا ہے مت جاؤ، باہر ہنگامہ ہو رہا ہے مت جاؤ، اس لیے کہ ہماری بیویوں کو ہمارا وجود پسند ہے، اللہ کی عزت پسند نہیں۔ شوہر چاہیے، اللہ نہیں چاہیے۔ شام کا وقت ہو گیا، خدا کی قسم اگر آپ کو عربی پڑھنا آتا، حدیث کی کتاب اگر دیکھتے، تو جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں ہچکیاں آ جاتی، آپ کا جگر پھٹ جاتا۔ شام کے وقت میں ایک عورت آئی، اتنا سر کا بال لے کر کے، بڑے بڑے بال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، شوہر میرا نہیں، بچے میرے پاس جوان نہیں، مال میرے پاس نہیں، دولت میرے پاس نہیں،
لیکن عمر میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی کچھ چندے میں دوں. میری پوری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ میرے سر کا بال تھا. میں اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر لے آئی کہ چندے میں دے دوں. آپ بتاؤ، جو عورت سنت کے مطابق بال کی شوقین ہو، پورے جسم میں اپنے بال سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے اس کے لیے؟ بولو. خاص کے عرب کے اندر تو خوبصورت عورت وہی کہلاتی تھی جس کے بال بڑے بڑے ہوتے تھے. اور اصحاب رسول کی بیویوں کا طریقہ بھی یہی ہے، بیٹیوں کا طریقہ بھی یہی ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب. اور دنیا کے لوگوں، میں نے تم مردوں کو خوبصورت بنایا داڑھی کے ذریعے سے، عورتوں کو خوبصورت بنایا بال کے ذریعے سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 4 ٹکے کا مولوی اگر بولتا تو کرسی سے اتار لیتے. یہ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ کہ مرد خوبصورت اسمارٹ ہوتا ہے داڑھی سے، عورت خوبصورت ہوتی ہے بالوں سے. آج یہاں سب الٹا چل رہا ہے، سب الٹا چل رہا ہے. دیوانوں کے جیسے مرد بال رکھ کر کے ہیں، داڑھی صاف ہے، عورتیں بال کٹوا رہی ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. کس کی مجال جو ہم کو مسلمان نہ مانے؟ اللہ کی مجال ہے، وہاں پتہ چل جائے گا. یا رسول اللہ میرا بال چندے میں لے لیجئے. فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی بال کا میدان میں کیا کام ہے؟ بال کیا کام آئے گا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. عورت کہنے لگی عمر خلیفۃ المسلمین میری رائے سنو، مشورہ یہ ہے میرے یہ بڑے بڑے بال کی رسی بناؤ، میرے بالوں کی رسی بناؤ. پھر وہ رسی لے کر میدان میں جاؤ، میدان جنگ میں کسی مجاہد کے گھوڑے کو باندھنے میں کام آئے گی. اندازہ لگا، تمنا دیکھ، شوق دیکھ، ارمان دیکھ. آج اپنی بیویوں پہ نظر ڈالا کر، اپنی ماں پہ نظر ڈالا کر، اپنی بیٹیوں پہ نظر ڈالا کر. اسلام تجھے نظر کہاں آتا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ راتوں کی تہجد ہے، نہ صلاۃ التوبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ درود کی کثرت. آج تو میرے تیرے گھر کی حالت یہ ہو گئی، باپ وہ روم میں موبائل میں بزی، بیوی اس روم میں موبائل میں بزی، بیٹی ہال میں موبائل میں بزی، سب موبائل میں بزی ہے. کسی کو بولنے والا کوئی نہیں. اور نمک حرام باپ اٹھے، مصلی بچھائے، رکعت نماز پڑھ لے 2 رکعت، تبھی تو بچوں کے دل میں شوق ہوگا. بچے تو ہماری نقل کرتے ہیں نا. حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا، اللہ کی قسم سید الاولیاء کہتے ہیں، دنیا کے ولیوں کا سردار ہے جنید بغدادی، جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی، کوئی سنت قضا نہ ہوئی، ساری عمر میں کسی غیر عورت کو نظر نہ ڈالا، پوری زندگی میں کبھی حرام کا ایک قطرہ پانی جنید بغدادی کے پیٹ میں نہ گیا. پھر نماز کا کیا کہنا، روزہ کیا کہنا، حج کیا کہنا. اتنا سب کچھ کے باوجود
جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی خلیفہ نے ان کے مرید نے دیکھا تو پوچھا کہ جنید بغدادی بتائیے قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا حال بنی؟ جنید بغدادی نے کہا کہ مت پوچھ، ساری زندگی کی عبادت ہماری بیکار گئی، تقوی بیکار گیا، سب کچھ بیکار گیا۔ وہ رات کو تہجد میں اٹھ کر جو 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا وہ کام آ گیا۔ اس 2 رکعت کے بدلے اللہ نے میری مغفرت کر دی، ورنہ پوری زندگی کی عبادت۔ بہرحال اعلان چل رہا تھا، عمر فاروق کا اعلان ہے، لوگوں آؤ، کفر نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، چندہ دو۔ یہ آواز پہنچی حضرت خنسا تک۔ وہ جو 4 بچے کی جوان ہو چکے تھے، چاروں بچے نا، حضرت خنسا تک آواز پہنچی۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت خنسا نے اپنے 4 بچے جوان کو، اور عرب کا جوان مسلمانوں اندازہ لگاؤ وہ کیسا ہوگا۔ چاروں کداور جوان ہے، میری تیری جوانی کی کیا قیمت؟ وہ عرب ماں کے پیٹ سے آیا ہوا شہزادہ، وہ عرب کی نسل سے پیدا ہونے والا شہزادہ، عرب کا خوبصورت نوجوان ہے، 4 بچے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ 4 بچے کو کھانا دے کر خود جا کر مصلی پہ کھڑی ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھ کر رونے لگی۔ جب منہ سے ہچکیاں آنے لگی، نوجوان بیٹوں کے کان تک آواز پہنچی تو 4 بچے بھاگ کر آئے، کہا امی یہ کیا ہو گیا آپ کو، اچانک کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ کسی نے مارا؟ نہیں بیٹا۔ کسی نے گالی دی؟ نہیں بیٹا۔ کوئی کمی ہے گھر میں؟ نہیں بیٹا۔ ممی پھر رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت خنسا کہنے لگی بیٹا میں نے پوری زندگی میں تیرے بابا کے ساتھ خیانت نہ کیا، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کی جس سے کہ تیرے ماما کو شرمندگی ہو۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تیرے باپ کے بستر پر خیانت نہ کی۔ بچے پریشان، ممی کیا بول رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماں کیا بولنا چاہ رہی تھی کہ بیٹا تو میرا حلالی اولاد ہے، تو کیا ہے، یہی تو بولنا چاہ رہی تھی نا۔ ارے ماں اگر کوئی غلط حرکت کرے خاندان بدنام ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے پوری زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے کہ تیرے ماما کو شرمندگی ہو، یعنی میں کسی غیر مرد سے کبھی تعلق نہیں بنایا، تیرے باپ کے بستر پر خیانت نہیں کی، تو حلالی اولاد ہے میری، اور میں نے اپنے سینے کا دودھ پورا 2 سال پلایا تجھے۔ امی بولو نا، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ سارا واقعہ حضرت خنسا نے سنایا۔
میرے لخت جگر تیرا بچپن تھا، تو چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ تھا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء نے پوچھا خنسا کیا کرے گی؟ میں نے اس وقت وعدہ کیا تھا دین پر شہید کرواؤں گی، آج مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں میرے بچے تو قدم پیچھے نہ ہٹا لے۔ کہیں میرا وعدہ ٹوٹ نہ جائے۔ جوان بیٹے کہنے لگے امی جان اجازت دینا تیرا کام ہے، سر کاٹنا کٹانا میرا کام ہے۔ حضرت خنسا مسکرانے لگی۔ جب بچوں کی رضامندی سنی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا سچ میں بیٹے؟ کہا ہاں اماں، تیرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اگر میرے جسم کا قیمہ بن جائے مجھے منظور ہے، مگر آپ کو قیامت میں نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹا ہو تو ایسا، ایسی اولاد کی اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ایسی اولادیں عطا فرما۔ آج جو اولادیں ہمیں قسمت سے ملی ہے، ہمارے پاپ کی وجہ کر، ہمارے گناہوں کی وجہ کر، کوئی صبح کوئی شام ایسی نہیں جب باپ کے آنکھ سے آنسو نہ گرتا۔ ہمارے بچے رلانا جانتے ہیں، صحابہ کے بچے مامی کو ہنسانا جانتے تھے چاہے جان دینی پڑے۔ کہا بیٹے پکا؟ کہا امی پکا۔ جلدی سے امی نے چاروں جوان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا، نیا نیا کپڑا پہنایا، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما، ہونٹ چومے، چاروں بچوں کے، چاروں کے ہاتھ میں اسلام کا ایک ایک جھنڈا دے دیا۔ وہ جھنڈا نہیں جو اب تم لوگ دو گے محرم میں اپنے اپنے بچوں کو، یا ولی یا حسین یا حسن یا حسین، پتہ نہیں کہاں کا پاگل پن ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کو بھول جائے گا نا، جو یا اللہ 11 مہینہ نہیں کہے گا یا اللہ، وہ محرم میں یا حسن یا حسین ہی کہے گا، پکا ہے یہ، لکھ لو۔ اور یہ جتنے یا علی یا حسن یا حسین کہنے والے ہیں نا، سی سی ٹی وی کیمرہ میں چیک کر لینا، خود بھی جا کے دیکھ لینا، یہ پورے سال تم کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ ان سے ناراض ہے، ان کی زبان پر یا اللہ آ ہی نہیں سکتا، یا رحمان نہیں، یا رزاق نہیں، یا رحیم نہیں، ہم یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ارے کیا کہے گا؟ کہیں گے یا علی یا حسن یا حسین، یا علی یا حسن یا حسین۔ کوئی کلیجہ پیٹے گا، کوئی کلیجہ پھاڑے گا، کوئی سینہ چاک کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ الحمدللہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس میں کا کوئی بھی یا علی یا حسن یا حسین نہیں کہتا ہوگا، اس لیے کہ اللہ ایسوں کو بلاتا ہی نہیں ہے اپنے گھر میں۔ ہر آدمی اپنے والے سے پریم کرتا ہے نا، اپنے والے سے پیار کرتا ہے نا، جو کہے گا یا اللہ، اللہ اس کو بلائے گا نا۔ اور عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے، آگ میں، تو کیا کہا تھا؟ یا اللہ۔ کیا کہا تھا؟ بولو یا اللہ۔ حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا اللہ۔ حضرت نوح کو جب طوفان میں پریشانی ہونے لگی تو کیا کہا تھا؟ یا اللہ۔ حضرت یونس کو جب مچھلی اپنے پیٹ میں لے کر سمندر میں چلی گئی 24,000 فٹ نیچے، تو وہاں پر یونس نے کیا کہا؟ یا اللہ۔ حضرت مریم پر جب زنا کا الزام لگا عیسیٰ کو لے کر تو کیا کہا؟ یا اللہ۔
حضرت عائشہ پر جب تہمت لگا تو کیا کہا؟ یا اللہ، شیخ الہند کو انگریزوں نے جب مالٹا کے جیل میں رکھا تو کیا کہا؟ یا اللہ، مولانا حسین احمد مدنی کو کراچی کے خالد نہا حال میں جب سزائے موت سنائی جا رہی تھی تو کیا کہا؟ یا اللہ، مولانا فضل رحماں گنج مراد آبادی کو جب انڈمان نکوبار میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو کیا کہا؟ بول، کیا کہا؟ اور محرم میں جو لاؤ جلاتا ہے آگ، جہنم کی آگ، تو اس پر یہ لوگ جب چلنے سے جائے گا، چلنے کے پہلے تو کیا کہتا ہے؟ یا علی، یا حسن، یا حسین۔ یہی سے پتا چل گیا کہ اس کا کنیکشن یوسف سے نہیں ہے، اس کا کنیکشن ابراہیم سے نہیں ہے، اس کا کنیکشن علماء حق سے نہیں ہے، اس کا کنیکشن حضرت یونس سے نہیں ہے۔ اگر ان سے کنیکشن ہوتا تو یا اللہ کہتا، لیکن یہ آگ میں جانے کے ٹائم بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ہندو لوگ کہتے ہیں یا بجرنگ بلی، اور یہ کہتا ہے یا علی، یا حسن، یا حسین۔ اب ان سے کوئی جا کر کے پوچھے کہ آگ سے تجھے علی بچائے گا، حسن بچائے گا، حسین بچائے گا، بے شک وہ مقدس ہے، داماد مصطفیٰ ہے، نواسہ رسول ہے، اس کے پاؤں کی جوتی میں خدا کی قسم جو دھول لگا، ہم پوری دنیا کے مسلمان اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اے علی، اے حسن، اے حسین، ہم تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جب نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو تجھے کیا کریں گے؟ ہم مصیبت میں جب نبی کو نہیں بلاتے اللہ کو چھوڑ کر تو ہم آج آپ کو کہاں سے بلائیں گے؟ ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، مگر محبت میں ہم کوئی مجنو نہیں ہے جو مولا کو بھول کر لیلا کا تلوا چاٹنے لگے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم محبت میں بھی ہوش میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ ہم محبت میں ڈوب کر مغرب میں 4 رکعت نہیں پڑھتے کہ آج اللہ سے بہت پیار ہو گیا، اللہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اوپر سے دے لات مارے گا، کہا یہ محبت ہمیں پسند نہیں، 3 ہی پڑھنا پڑے گا۔ کہا اللہ میاں آج بہت تھک گیا ہوں، عشاء میں آپ میرے اللہ ہیں نا، میں آپ کا بندہ ہوں نا، آج 2 رکعت پڑھ لوں، 3 رکعت پڑھ لوں، اللہ کہے گا کہ ٹھوکائی کھائے گا۔ محبت کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، اصول سے ہٹو گے تو محبت نہیں رہے گی۔ محبت کیا ہے؟ جب بھی مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو۔ یہ آپ پر جائے گا تو علی 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 علی، اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہو، ورنہ کل قیامت میں سب سے پہلی پٹائی علی کرے گے، حسن ٹھوکیں گے، حسن، حسین ٹھوکیں گے، اور حضرت فاطمہ کہے گی اپنے ابا سے، میرے ابا یہ آپ کی امت کے نہیں ہیں۔ اس لیے محرم میں ذرا ہوش میں رہنا۔ اور یہ سارے پاگل اور یہ دیوانے قسم کے لوگ، کمزور ایمان والے جو محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو غلط منحوس سمجھتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ کے یہاں تیرا یہ عقیدہ تجھے جہنم تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو بدل۔ آج جب دنیا میں محرم کو منحوس کہہ دیا گیا تو خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کر کہ میں اپنے بچے کی شادی محرم میں کروں گا، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح محرم میں کروں گا، اس لیے کہ زمانے کے دشمن محرم کو منحوس کہنے لگے۔ اللہ 11 مہینہ اچھا بنا کے 1 مہینہ منحوس بنا دیا۔ کچھ تو یار عقل ہونی چاہیے، کب تک پاگل رہو گے؟ محرم میں گھر کی اوپننگ نہیں،
محرم میں بیٹا کا نکاح نہیں، محرم میں رسم نہیں، محرم میں ہلدی نہیں، محرم میں ادرک نہیں، محرم میں لہسن نہیں. کیا تماشا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ ایک مہینہ ہندوؤں میں آتا ہے ساون کے مہینے کے بعد، جس کو منحوس سمجھتے ہیں. نیا کپڑا نہیں، نیا برتن نہیں، نئی چیز نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کچھ نہیں. تم تو یار ایمان والے ہو، اتنی خوبصورت خوبصورت مسجد والے ہو، اتنے خوبصورت ممبر و محراب کے تم مالک ہو، اتنے خوبصورت اللہ کے قرآن کے تم مالک ہو، تمہارا اتنا گندا عقیدہ؟ نہیں، یہ ایمان والے کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت خنسا نے چاروں بچے کو نیا نیا کپڑا پہنا کر جھنڈا دیا، عطر لگایا، اور چاروں کے ہاتھ میں تلوار دے کر کے دروازے کے باہر آئی. آئے ہائے، کاش کوئی موبائل ہوتا تو ایک دو فوٹو مار لیے ہوتے. کتنا زبردست سین ہوگا جب سب سے آگے بڑا والا، اس کے بعد چھوٹا والا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس کے بعد سب سے چھوٹا، اور پیچھے اماں کھڑی اپنے دامن کو یوں پھیلا کر اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی شہادت قبول فرما لے. آج تو نظر نہ لگے تو بچہ جب نکاح کے لیے جا رہا ہوگا تو یا حسین کی پٹی یہاں پر بدی ہوگی. آئے آئے، بیٹا کس کا؟ حاجی صاحب کا. بیٹا کس کا؟ نمازی صاحب کا. بیٹا کس کا؟ کٹر دیوبندی کا. بیٹا کس کا؟ فلانے صاحب کا، صدر صاحب کا، سیکریٹری کا، متولی کا، اس کا اس کا. اور یہاں پر بدا ہوا یا حسین کا پٹا. شرم نہیں آ رہی ہے؟ ڈوب مرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو جا کر کے. ایمان والے ہو نا؟ اور ہاتھ میں پتہ نہیں کیا پکڑا دیتے ہیں. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. اگر خنزیر کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہو، شراب پینا حرام سمجھتے ہو، زنا کرنا حرام سمجھتے ہو، تو اے ایمان والو ان خرافات کو بھی حرام سمجھو. یہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا دھرم ہے، یہ برہمن کا طریقہ ہے. یہ ایمان والے کی حالت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، عصر میں حضرت علی پرانا کپڑا پہن کر کونے میں آ کر کے بیٹھ گئے. کونے میں آ کر بیٹھ گئے. اب جتنے لوگ آ رہے ہیں سب پیچھے گھوم گھوم کر نوشا کو دیکھ رہے ہیں. بھائی نوشا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کا داماد کدھر ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کپڑا، وہ پھلا، وہ ڈھکانا کر کے آئے گا سج دھج کر کے. جب سارے لوگ آ گئے تو دیکھا کہ علی اگلی صف میں بیٹھا ہوا اور دامن پھیلا کر کے آنکھ سے آنسو گرا رہا ہے. پورا دامن آنسو سے بھر گیا ہے. دوست آئے، علی تیرا نکاح ہے نماز کے بعد. علی نے کہا ہاں پتہ ہے. کہا تھوڑا اچھا کپڑا پہن لیتا. تو علی نے کہا بڑے بیوقوف ہو، اسلام میں اچھا کپڑا کسے کہتے ہیں؟ جو پاک ہو، وہی اچھا ہے نا. جو پاک ہو وہ کیا ہے؟ تو میرے بدن پہ الحمدللہ پاک کپڑا ہے، تو اس سے اچھا کپڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تھا مصطفیٰ کا داماد جس کے صدقے میں کائنات بنی. اور ایک ہے تیرا حرام خور داماد جو سر سے لے کر پاؤں تک کفر اور شرک کو ڈال کر کے آتا ہے. یہ پٹا، وہ پٹا، ہاتھ میں چھری، ادھر چاقو. عجیب نوٹنکی ہے یہ تماشا.
اتنے موٹے موٹے پھول کے ہار، پوری مسجد کے اندر پھول کا ٹکڑا گر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنی مسجد کے ادب کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا کہ میرے علماء نے تو کہا تھا کہ مسجد میں کنگھی بھی کرنا منع ہے داڑھی میں، بال میں، اس لیے کہ کوئی بال داڑھی کا ٹوٹ کر مسجد میں نہ گر جائے، مسجد کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو نے نکاح کے نام پر میری مسجد کو گندا کر دیا۔ کیا جواب دو گے؟ مولوی سے تو سینہ تان کر کے لڑ سکتے ہو، سب کرو گے، مگر میرے اللہ کو کیا جواب دو؟ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاروں بچوں کو تیار کر کے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصت کیا ہے اور خود دامن پھیلا کر کے اللہ کے حضور رونے لگی، میرے اللہ، آپ کی امانت آپ کے راستے میں، آپ میرے بچوں کی شہادت قبول فرمائیے۔ ماں کے دل سے نکلا ہوا دعا کس طریقے سے، کس خوبصورت انداز میں قبول ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔